اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ فرشتوں کی دنیا کا سیریز اچھے سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ سن رہے ہیں اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے عمل کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے، کہنے، سننے اور دوسروں تک پہنچانے والوں سے زیادہ عمل کرنے والے بنائے، آمین اللہم آمین۔ تو آج کا موضوع ہے کہ فرشتے ہم پر رات بھر ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے؟ ہم لوگ دن بھر کام کرتے ہیں اور ہمارا کام ہماری رات کی نیند کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ رات بھر اچھے سے سو جائیں، آپ کی نیند پوری ہوتی ہے تو آپ دن بھر ہوشیار ہوتے ہیں، اچھے سے کام کر سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہم لوگ رات میں اتنے تھکے ہارے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں بھول جاتے ہیں، جیسے کہ رات میں سورہ ملک کا پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا پڑھنا، وضو سے سونا اور یہ تمام چیزیں۔ یا پھر ہم رات کو چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا نیکی کی طرف یہ تمام اعمال کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا پھر کچھ بھی گناہ کر کے سو سکتے ہیں، یا پھر تھکے ہارے ویسے ہی سو سکتے ہیں۔ تو یہ ہم پر ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت تمہارے پاس ایک شیطان اور ایک فرشتہ دونوں آتے ہیں۔ جیسے کہ دن بھر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، شیطان ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، بالکل اسی طرح رات کے وقت بھی فرشتہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اختم بخیر، اختم بخیر، اختم بخیر، تم اپنے رات کا خاتمہ خیر سے کرو، خیر سے کرو، خیر سے کرو۔ یعنی کہ تم کوئی اچھا کام کر کر اپنی رات کا خاتمہ کرو۔ یعنی کہ جب تم رات میں سوتے ہو تو اپنے خاتمہ اچھا کر کے سویا کرو، یا پھر کوئی بھی اچھا کام کرو، قرآن پڑھ لو یا ذکر کر لو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے سویا کرو کہہ کر۔ اور پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اختم بشر، اختم بشر، اختم بشر، کہ تم اپنی رات کو شر سے ختم کرو، یعنی کہ کوئی برائی سے، یعنی کہ کوئی بھی گالی گلوچ دے کر، چغلی غیبت کر کر، کچھ بھی کر کر، لڑائی جھگڑا کر کر اپنی رات کو شر سے، برائی سے ختم کرو کہہ کر شیطان آ کر کہتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات میں سونے سے پہلے وضو کر کر سوتے ہو تو تمہارے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ فرشتے کو تمہارے پاس بھیجتے ہیں کیونکہ تم نے وضو سے سویا ہے، اور وہ فرشتہ رات بھر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی عبدک کما بات طاہرہ، کہ اے اللہ تو اس تیرے بندے کی مغفرت کر دے کیونکہ اس نے رات سے وضو کی حالت میں سویا ہے، کہہ کر وہ فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تمہاری رات بھر تمہارے لیے، آپ کے لیے، مطلب ہمارے لیے جو وضو کر کے سوتے ہیں ان کے لیے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ سوچئے نا کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرتا ہے، وہ بھی رات بھر ہمارے لیے جگ کر۔ ہم خود بھی ہمارے لیے رات بھر جگ کر دعا نہیں کرتے، لیکن صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت دیکھیے، وہ ایک فرشتے کو ہم پر تہنیت کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ ہمارے لیے رات بھر دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر، کیونکہ اس نے رات میں پاک ہو کر سویا، یعنی کہ وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کیا اور سو گیا، تو اس کی مغفرت کر کہہ کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان، یعنی کہ شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتے کو تم تہنیت کرتا ہے کہہ کر۔ یعنی کہ اس طرح ہم لوگوں کو اپنی رات کو اچھا خاتمہ کر کر سونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے نا، ایک فرشتے کو بھیج رہے ہیں کہ ہماری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، جب ہم یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں اور وضو کی، اور ایک آیت الکرسی پڑھنے سے
شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک فرشتے کو بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیے نا کتنا گہرا تعلق ہے ہمارا فرشتوں کے ساتھ. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں فرشتے ہمارے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہہ کر. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمہارے اعمال، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اس کا خاتمے پر مبنی ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے مثال دیتی ہوں، ایک شخص زندگی بھر اعمال کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اور آخری میں وہ موت سے پہلے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، توبہ کرتا ہے اور اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو وہ کہاں جائے گا بولیے آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت یعنی کہ جنت میں جائے گا نا. حالانکہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ ہمارے اعمال اس کے خاتمے پر مبنی ہوتے ہیں. اس طرح دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں، جو بھی شر کریں، اگر ہم لوگ ہماری رات کو خیر سے ختم کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہترین ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہوتی ہے. جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام لوگوں کی روحوں کو اپنے پاس لے لیتے ہیں. جسے چاہے اس کی روح واپس کرتے ہیں، جسے چاہے اس کی روح واپس نہیں کرتے. اسی لیے ہم لوگ سنتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کی موت نیند میں ہو گئی. وہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اپنے پاس اس کی روح کو رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے اس کو اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے، جس سے اسے پھر زندگی ملتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، تیری ذات کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد کہہ کر. یعنی کہ ہم لوگوں کو ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نئی زندگی دینے کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے. اور امید کرتی ہوں آپ لوگ یہ آج سے سنت اس پر عمل کر کے سوئیں گے. اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، تو ہم کیوں موقع چھوڑیں کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ کوشش کریے گا وضو سے سوئیں اور تمام سنتیں عمل کر کے سوئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.